بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آزاد جموں اور کشمیر میں انتخابی ریلیاں ہو رہی ہیں۔ مریم نواز شریف کو سنیے تو وہ کہتی ہیں کہ جی جو نواز شریف نے کشمیر کے لیا وہ کون کر سکتا تھا۔ پھر وہ بلاول صاحب کی باتیں سنیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے کشمیر کے لیا وہ کوئی دوسری پارٹی کیسے کر سکتی ہے۔ اور پھر حکومتی جو ریلیاں ہیں، مراد سعید وغیرہ بھی گئے ہوئے تھے، جو ہمارے منسٹرز ہیں، ان کی باتیں سنیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب کشمیر اس حکومت نے فتح کرنا ہے۔ تو بڑا مختصراً میں آپ کو 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور فیصلہ آپ خود ہی کریں۔ پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی تو 6 جنوری 2004 کو واجپئی صاحب پاکستان آئے سارک سمٹ اٹینڈ کرنے کے لیے۔ وہاں پہ اس 6 جنوری 2004 کو ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پاکستان اور بھارت کے درمیان سائن ہوئی۔ اس اسٹیٹمنٹ نے پہلی دفعہ دوستو انڈائریکٹلی یہ تسلیم کیا گیا کہ جو کچھ بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ٹیررزم ہی ہے، اور پاکستان نے یہ کمٹ کیا کہ ہم یہاں سے پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے بھارت میں دہشت گردی کے خلاف۔ تو وہ پہلا ایک کامیابی تھی جو بھارت کو ملی میرے حساب سے، اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں۔ اس کے بعد اب آ جائیے زرداری صاحب کی حکومت میں، تو پھر شرم الشیخ میں جولائی 2009 میں جو نان الائنڈ موومنٹ ہے اس کی ایک سمٹ ہوتی ہے، اور وہاں پہ نرسمہا راؤ جو بھارت سے آئے ہوئے تھے وزیر اعظم، اور ہمارے وزیر اعظم تھے یوسر رضا گیلانی صاحب، ان کی ملاقات ہوتی ہے 16 جولائی 2009 کو شرم الشیخ مصر میں۔ وہ پہلی پاکستان بھارت کے درمیان جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی جس میں پہلی بار کشمیر کا باقاعدہ ذکر نہیں تھا۔ حالانکہ اگر آپ شملہ ایگریمنٹ بھی پڑھ لیجئے 1972 کا، جو کہ بڑے مشکل حالات میں نیگوشیٹ ہوا تھا، اس میں بھی کشمیر مینشنڈ ہے، لیکن یہ پہلی پاکستان بھارت کے درمیان جو جوائنٹ اعلامیہ آپ کہہ لیجئے، مشترکہ اعلامیہ، کہ اس میں کشمیر ایکسپلیسٹلی مینشنڈ نہیں تھا۔ اس میں صرف یہی تھا کہ دونوں ممالک اس بات پہ ایگری کرتے ہیں ٹو ڈسکس آل دا آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز۔ یہ نہیں تھا کہ انکلوڈنگ جموں اور کشمیر اور اسپیشلی جموں اور کشمیر۔ تو یہ زرداری صاحب کی حکومت میں یہ ہوا۔ پھر آپ آگے آ جائیے خیر سے نواز شریف صاحب کی حکومت میں، تو 10 جولائی 2015 کی اوفا اسٹیٹمنٹ آپ سب کو یاد ہے۔ اس میں بھی یہی ہوا کہ جموں اور کشمیر باقاعدہ طور پہ مینشن نہیں ہوا، اور حالانکہ حالات ذرا مختلف تھے، ہمیں زیادہ ہوشیاری کے ساتھ وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی 10 جولائی 2015 کی اس کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہم نے نہیں کیا اور ہم اس میں بری طرح ناکام ہوئے۔ اور پھر اگر آپ آ جائیے آگے، اسی سال 2015 میں 9 دسمبر 2015 کی ایک اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو اسلام آباد میں سائن ہوئی، اور وہ سشما سوراج صاحبہ تشریف لائی تھیں۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس آن افغانستان جو ہوئی تھی پاکستان اسلام آباد میں، وہ بھی اگر آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیے تو جموں اور کشمیر کو بالکل ہم نے دوسرے ایشوز کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا۔ کمرشل اور کونسلر یہ جو میٹرز ہیں اس کی حیثیت کو بالکل کم کر دیا۔ اور اب اگر آپ اس حکومت کی طرف آ جائیے تو اس حکومت میں تو خیر ہمارے وزیر اعظم نے پہلے کہا کہ جی مودی صاحب کا انتخاب جی جانا ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر 5 اگست 2019 کو ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے کوئی حکمت عملی نہیں دیکھی اس حکومت کی کہ ان کے پاس کوئی پلان آف ایکشن ہے کہ کس طرح بھارت پہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں۔ اور ابھی تک وہی معاملات ہیں۔ انہوں نے 1 سال لگایا جو پارلیمنٹری کشمیر کمیٹی ہے اس کا چیئرمین بنانے میں، تقریباً 1 سال۔ اگست میں ان کی پرائم منسٹر 17 اگست کو آئے 2018 کو، اور مارچ 2019 کو فخر امام صاحب کو لگایا گیا۔ اور پھر سیریسنس کا یہ عالم ہے کہ ان کو بھی تقریباً 1 سال کے بعد
اس عہدے سے ہٹا کے منسٹر بنا دیا گیا اور پھر اب شہریار افریدی صاحب کو لگایا ہے. اور پھر یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کشمیر سیل بنا، اس کا کیا ہوا، وہ تو غائب ہی ہو گیا. کوئی میٹنگز بھی اب کشمیر پہ نہیں ہوتی. اور اب بہرحال لگتا کچھ یہ ہے کہ آزاد جموں اور کشمیر کے انتخابات کے بعد یہ حکومت بھی کچھ مذاکرات کا سلسلہ، شاید باقاعدہ مذاکرات کا، ویسے تو بیہائنڈ دا سینز تو بات چیت چل ہی رہی ہے، لیکن باقاعدہ مذاکرات کا سلسلہ بھی یہ شروع کر دیں. مطلب یہ ہے کہ دوبارہ جو سفارت ہمارے ہائی کمیشن ہے وہ دوبارہ چلے جائیں بھارت، اور جو ایک اب جو ہم نے ڈاؤن گریڈ کیے تھے تعلقات کو بحال ہو جائیں. تو کہنا مختصراً یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام حکومتوں نے 1999 سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے، چاہے وہ پرویز مشرف کی حکومت ہو، زرداری صاحب کی ہو، نواز شریف صاحب کی ہو، یا یہ حکومت ہو، کشمیر پہ کوئی خاص پالیسی ہے نہیں کہ کشمیر کو اگر ہم نے اس پہ کوئی کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. البتہ پرویز مشرف صاحب کی پالیسی یہ ضرور تھی کہ انہوں نے ایک 4 پوائنٹ فارمولہ دے دیا تھا، اور وہ 4 پوائنٹ فارمولہ بھی ہم نے پبلکلی دے دیا. اس سے مزید ہماری کشمیر پالیسی کمزور ہوئی، کیونکہ جب آپ یہ چیزیں پبلک میں لے آتے ہیں اور آپ یہ پبلک میں دکھا دیتے ہیں کہ یو آر ریڈی ٹو گو بیانڈ یور اسٹیٹڈ پوزیشن، تو پھر آپ کا جو ہے مذاکراتی میز پہ کچھ زیادہ اسٹرانگ پوزیشن آپ لے نہیں سکتے. اور یہی غلطی پرویز مشرف صاحب سے ہوئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بیک چینل ڈپلومیسی بھی چلی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس نے ہمیشہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کو ہماری کشمیر پالیسی کو ویکن کے لیے، کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا. اور پھر جو اس کا اپنا ایک نیریٹو ہے کہ پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے، جموں اور کشمیر کی جو پوری اسٹرگل ہے، کشمیر اسٹرگل، اس کو ایک دہشت گردی کے طور پہ پیش کرنے کے لیے ہم پہ یہ سارے کام کیے، ہم پہ پریشر ڈالے. تو اب جو بھی پارٹی آزاد جموں اور کشمیر میں جیتتی ہے، کیا فرق پڑ جانا ہے اس سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا ایون پی ٹی آئی فار دیٹ میٹر ہو. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت اگر پارٹی جی جاتی ہے وہاں پہ انتخابات، تو ان کو پھر ایک یہ ہے کہ مینڈیٹ ٹائپ فیس مل جائے گی، اور پھر جو بھی حالات ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر آپ ایمانداری سے بات کریں تو ان تمام حکومتوں نے ہی کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی جو ہے ایک دفعہ کلیئر پالیسی لے لیں کہ پالیسی ہے کیا، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے آپ پھر اس پہ کوشش کریں. ابھی چونکہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، اس وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا ہوتی رہتی ہے. تو آج اتنی ہی گزارش کرنا تھی. خدا حافظ.